السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلطان الجہادی اور یہ ہے میرا چینل سلطان ایکس۔ اس پہ میں شروع کر رہا ہوں پروگرام واشنگ لائن۔ واشنگ لائن سے مراد یہ نہیں کہ میں نے ایک دھوبی کی دکان کھول لی ہے، اور اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کاریں دھوتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ پیٹرول پمپس پہ واشنگ ایریا ہوتا ہے، لوگوں کی جو ڈسٹی گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ گرد ورد جم جاتی ہے تو لوگ دھلانے کے لیے لاتے ہیں۔ میں تو کمرے میں بند رہتا ہوں، اور یہاں جو واشنگ لائن میں نے پروگرام شروع کیا ہے، دراصل یہ رویے، معاملات، ماحولیات اور جو بیہیورل سائنسز ہیں نا، کہ رویے ہمارے ایکچولی، اور ان میں ہمیں یقیناً انہیں صرف ایکسل سے نہیں اچھے کردار کے جو ہے نا اس سے دھونے کی ضرورت تھی۔ اچھے کردار کا جو کہہ لیں کہ کوئی لیکوڈ تو نہیں ہوتا، اچھا کردار ایکچولی جنم لیتا ہے جب ہم اپنی معاملات کو ریویو کرتے ہیں۔ تو سیدھے آتے ہیں مدعے پہ کہ میرا موضوع جو ہے وہ خان اعظم جناب عمران خان، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہاں جی، اور جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک ان کو حالت ایمان میں رکھے، اور جو کوتاہیاں اور کمیاں انسانوں میں ہیں وہ سبھی میں ہیں، مجھ میں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے اور پردے رکھتا ہے، پردہ ڈھالتا ہے، لیکن بہر کیف جب کوئی اس سطح کا بندہ بن جاتا ہے نا جی، کہ وہ پھر عام آدمی نہیں ہوتا، مطلب وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ لوگ اس کے ایک ایک معاملے کو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یعنی نشست برخاست، طعام قیام، سفر حضر، معاملات، میں سب پہ غور کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور وہ اس کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ تکلیف یہ ہوئی کہ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کہ وہ جو بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں خان صاحب، مطلب اس میں مطلب کوئی کمی نہیں رہتی۔ مسرت اور حصول لذت اور دیگر چیزوں کے لیے وہ ایکسٹریم کے معاملات کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس میں پردہ داری کا جو عنصر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہ جب بندے اور انسان کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور وہ انسان اس پر گواہ نہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کہ وہ معاف فرما دیں۔ اور جب ابن آدم جو ہے وہ کسی چیز پر گواہ ہو جاتے ہیں، اور جب اتنے ابن آدم کہ وہ بندہ ایک کہہ لیں کہ ایک پوسٹر، ایک اشتہار، ایک ہورڈنگ، ایک بل بورڈ بن کے رہ جاتا ہے، تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کے جو جانتے ہیں آپ کو، ان کو وہ ان کے جب انہوں نے 71 میں وہ کرکٹ کے سلسلہ شروع کیا تھا، تو ہی واز ریئلی، نو ڈاؤٹ، اس میں کچھ شک کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے کرکٹر کے طور پہ ابھرے، اور ان کو جو اسکیپر بنایا گیا وہ کوئی پاکستان گورنمنٹ نے ان پر احسان نہیں کیا تھا، یا کرکٹ بورڈ نے، پی سی بی نے کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ وہ ڈیزرو کرتے تھے، انہوں نے کمال کھیلا اس کھیل میں، انہوں نے ہی وہ ایک اپنے آپ کو آل راؤنڈر کے طور پہ پروو کیا۔ ہی واز دا بیسٹ بیٹس مین اینڈ واز دا بیسٹ باؤلر۔ ان کے ان سوئنگرز کی زد میں جو کوئی بھی آیا، وہ خواہ ویسٹ انڈیز سے متعلق تھا، خواہ وہ آسٹریلین تھا بیٹس مین، خواہ وہ انگلینڈ سے تھا، خواہ وہ کسی بھی انڈیا سے تھا جو ہمارا مطلب بظاہر حریف کے طور پر۔ اور یہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے، کھیل جنگ نہیں ہوتا، اور جو کھیل کو جنگ سمجھ کے لڑتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے۔
اس لیے کہ کھیل باہر کیف کھیل ہے، جو اچھا کھیلے گا اسے جیتنا چاہیے۔ تو خیر خان صاحب جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس کے ساتھ وہ پنگ پونگ بھی کھیل رہے تھے۔ تو اس پنگ پونگ میں اب بات جو ہے نا جی، وہ میں نے عرض کیا کہ ان کے سوئنگرز جہاں بہت اچھے تھے، ان کے سکسر دوسری سمت بینگ آل راؤنڈر وہ بھی بڑے زبردست تھے، ہارڈ اینڈ ہائی سکس دیٹ گوز out of boundary and it goes into the spectators. It's 6 run. It's a beautiful one and Imran did it well and hard and high sixer. ادھر ان سوئنگر تھا تو جناب عمران comes in from the college and balls to Vivian Richards, and Richards this time really the ball struck his wickets and he is bowled. تو یہ سب چلتا رہا۔ اب بات یہاں تک رہ جاتی تو ٹھیک تھی۔ اب جو ہے نا جی ان کی زندگی میں آنے والی خواتین وہ تو اپنی جگہ ہیں، مطلب 3 خواتین تو ان کی وہ منکوحہ ہیں، وہ یقیناً اس لحاظ سے شرعاً جو ہے معاملہ وہ درست ہے کہ انہوں نے باہر کیف شادیاں کی۔ ان میں اگر کہیں کسی شادی میں کوئی قباحت موجود ہے تو اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اب آل راؤنڈر ہوتے ہوتے مطلب یہاں مجھے مبشر لقمان یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب دراصل وہ ہر چیز کی نا جی انتہا تک جاتے ہیں۔ وہ کسی شخص کی شادی ہوئی تھی اور اس کے دوستوں نے پوچھا پھر کیا ہے جناب شادی کا، تو اس نے کہا جی کہ شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے، یا تو شوق مٹ جائے گا یا پھر یہ جو جبین جھکنے والی ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو ہم انتہا کر دیں گے، مطلب وہ ایسی مثال بنیں گے کہ پھر ہماری کوئی مثال لا نہ سکے۔ تو خان صاحب خدا نہ خواستہ جس قسم کی مثال بن رہے ہیں قوم کے لیے وہ خطرناک ہے کہ عورتیں ہماری کھیتیاں ہیں، اور اس لیے کہ ان سے پھر نسل انسانی ترویج رواج پکڑتی ہے، یعنی کہ وہ آگے بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کا انہیں ذریعہ بنایا ہے، تو دیٹس ویری گڈ۔ اچھا اب آ گیا کہ ٹینڈنسی جو ہے کہ کسی میں ہومو سیکشولیٹی کی ٹینڈنسی ہو کہ وہ اپنی جنس ہی میں کوئی لذت یا توجہ یا اس کی تقسیم ہوتی ہو اور وہ اٹریکشن فیل کرتا ہو، تو اس میں کیونکہ سائنسدان اب ریسرچ کر رہے ہیں، اور یسٹرڈے آئی واز آن انٹرنیٹ، اور وہاں ایک بہت بڑا AL سسٹم کے نام سے ایک سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروایا گیا ہے جس میں وہ آپ سے ڈائلاگ کرتا ہے، آپ اسے کویسچن کرتے ہیں، اور کمپیوٹر آنسرنگ مشین تو وہ آپ کو جواب دیتی ہے۔ تو میں نے بھی ایک کویسچن کیا کہ کیا انسانوں میں ہی ہم جنس پرستی کا رویہ ہے یا یہ رویہ جانوروں میں بھی ہے؟ تو اس نے جو آنسر دیا وہ یقیناً بڑا عجیب تھا، اور اس میں میری تحقیق ابھی اور بھی باقی ہے، یہ جستجو آگے بڑھے گی، کیونکہ سرچ اور ریسرچ یہ میں فرق ہے کہ سرچ پہلی دفعہ جب کرتا ہے بندہ تو وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور جب ریسرچ کرتا ہے تو اس کی جستجو بڑھ چکی ہوتی ہے۔ میری اب جستجو بڑھ گئی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 1000 سے زیادہ ایسے جانور ہیں جن کا رویے میں ہم جنس پرستی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے جینیٹل آرگنز آپس میں ملا لیتے ہیں باہم، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اورل سیکس کرتے ہیں، بسا اوقات وہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت لپٹتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو باقاعدہ میل اور میل یا فیمیل اور فیمیل وہ الگ کپل کے طور پہ رہتے ہیں اور دوسرے جانوروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا جو رین بسیرا ہے، ان کا جو نیسٹ ہے، ان کا جو ہول ہے، ویئر ایور دے لیو، ہاں جی، ان میں پینگون، زرافہ، دیگر بمبون اور بہت سارے وہ جانور ہیں جن کا وہ 1000 اسپیشیز سے زیادہ۔
تو خان صاحب کے بارے میں اب یہ آیا کہ وہ لڑکوں کی اٹریکشن تو اپنی جگہ بارکیف اس پہ بھی بہت لے دے ہوئی ان کے ساتھ، لیکن اور خواتین کا معاملہ بھی اس میں مطلب ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جو بار بار بتانے والی نہیں ہے. بڑی نامور خواتین جو ہیں وہ خان صاحب سے مطلب وہ کہہ لیں کہ متعلق تھیں کسی طرح، اس حد تک ہی چلو تصویریں ہی بنوا لیں، یا وہ کہاں تک پہنچیں اور ان کی خوابگاہ تک انہیں رسائی حاصل تھی یا نہیں تھی، یہ میں بحث نہیں کرتا. لیکن اب معاملہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ خان صاحب کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارے جو مطلب جینڈر ڈسکریمنیشن کی میں بات نہیں کرتا، مطلب خواجہ سرا جو ہیں بیچارے، ایک وہ خواجہ سرا ہیں جو خود سے خواجہ سرا بنتے ہیں، ان کو مرد پیدا کیا ہوتا ہے اور اللہ کے ان فیصلوں پہ وہ خوش نہیں ہوتے. ہاں جی، تو ان کے بارے میں ایک ویڈیو لایا تھا، تو میں نے گزارشات کی تھیں اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے. مجھے اللہ نے مرد بنایا تو میرا مردوں جیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. لیکن اب خان صاحب آگے بڑھتے بڑھتے وہ اگر ہیجڑوں میں مطلب مجھے نہیں پتا کہ جس ہیجڑے سے انہوں نے معاملہ کیا وہ یا ہوا یا ان کا انٹریکشن ہے وہ فزیکل تھا یا مطلب وہ اسپریچولی کوئی روحانی لگاؤ ہو گیا، کیونکہ وہ روحانیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی تعلیم ان کی مرشد جو ہیں انہوں نے دی ہے، مطلب ان کی مرشد کے نام کو بھی آپ جانتے ہیں. تو میرا یہ عریضہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ ان کو اس پہ خیال کرنا چاہیے. وہ ہیجڑا مطلب اپنے آپ کو تو شاید وہ سمجھتا ہو کہ ایک پرائم منسٹر جو سابقہ رہے ہیں، ایک سابقہ آل راؤنڈر، اور ان کا یہ آل راؤنڈر ہونا اب اگر جنسی اعتبار سے بھی ہر طرف پھر جانا ہے اور آل راؤنڈر رہے ہیں تو پھر یہ مطلب یقیناً یہ تشویش کیا باعث ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو یہ شکایت نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جب اولاد اپنے پیرنٹس کو، جیسے ہم اپنی اولاد کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے کردار میں کوئی نقص نہ ہو، یقیناً ہم اس پہ ویجیلنٹ بھی رہتے ہیں، ان کے معاملات پہ غور بھی کرتے ہیں، ان کو نصیحتیں بھی کرتے ہیں. تو سگریٹ پینے والا باپ اپنے بچے کو سگریٹ سے کیسے منع کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ قاسم کے لیے، سلیمان کے لیے، ٹیریان کے لیے مثال کیسے بن سکیں گے؟ تو پھر ان کو مطلب جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ان کو کرنے کی اس لیے اجازت ہوگی کہ باپ نے ان کے سامنے جو فاؤنڈیشنز لے کی ہیں، جو عمل ان کے سامنے لائے ہیں، اس میں اس کی گنجائش موجود ہے. تو یہ درست نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. اور جن بھائیوں کو صرف خان صاحب کی شان اور ان میں قصیدے ہی پڑھنے کی عادت ہے وہ یقیناً مجھ سے بیزار ہو رہے ہوں گے، بلکہ انہوں نے یہ میرا فوراً ہی سوئچ آف کر دیا ہوگا اور ڈیناؤنس بھی کر دیا ہوگا. انگوٹھا نیچے والا جو ہے اس کو پریس کر دیا ہوگا، ایسے انگوٹھے والے کو نہیں، ایسے کر دیا ہوگا. تو مجھے اس کا کوئی نہیں ہے. میں بارکیف یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر رہے، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ آپ کی فالوئنگ پاکستان میں شاید کوئی آپ کی طرح کلیم کر سکے کہ اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں. تو آپ ان فالوئنگ لائن کا مثبت استعمال کریں. ان بیچاروں کو جگہ جگہ مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا منہ چھپاتے پھریں، تو ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ جو آپ کی نورتن ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں جو آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اجازت دیجئے ساتھیوں، تو سلطان ایکس کا یہ چینل یقیناً واشنگ لائن کے پروگرام کے ساتھ حاضر تھا. تو آج واشنگ لائن پہ ہم نے خان صاحب کو مطلب تختہ مشق پہ کھینچا. تو اچھا لگا، برا لگا ضرور کہیے گا، گالی دیجیے گا، لیکن کچھ دیجیے گا ضرور. اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. جیتے رہیں، سلامت رہیں اپنے پیاروں کے درمیان. اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ اپنے تاثرات سے نوازتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا. جیسا بھی ہے، اگر یہ ہے کہ اللہ اگر ستار العیوب ہے اور آپ کو پتہ چلا کہ کسی کا تو پردہ رکھنا چاہیے. میری بات سنیں،
اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا جب فاطمہ بنت قیس کی چوری کا مسئلہ آیا تو آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بھی معاملہ ہوتا تو یقیناً ہوتا. عمر فاروق کو اگر سرے راہ روک کر ان کی چادر پہ استفسار کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے. اگر کیریکٹر سیٹ بیک کے حوالے سے خواتین آتی ہیں، صحابیات آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کرتی ہیں تو وہ بھی پردہ رکھ سکتی تھی. جب بندہ اس قد کا، عمران کے قد کا ہو جاتا ہے، وہ قومی مطلب ویسے تو کہتے ہیں میں قوم سے خطاب کروں گا، وہ پاکستان کو اپنی قوم کنسیڈر کرتے ہیں، پھر قوم بھی ان سے تقاضا کرتی ہے کہ بی اے رائٹیس پرسن، ایک اچھے انسان کے طور پہ سامنے آئے. پاکستان زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت دیجیے میں مسکرا دیتا.